اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیس ہائر سیکنڈری اسکول کپوارہ کلاس 11 سبجیکٹ اردو۔ تو آج کا ہمارا موضوع گدڑی کا لال نور خان، جس کا مصنف مولوی عبدالحق ہے۔ یہ خاکہ ہے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ خاکہ کیا ہوتا ہے۔ خاکہ اس نثری صنف کا نام ہے جس میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جائیں اور قاری کو جیسے ایک جیتی جاگتی تصویر نظر آئے۔ مصنف کسی شخص کے کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھ لے اور بے ساختہ طور پر ان کو دلچسپ انداز میں تحریر کرے تو یہی خاکہ ہے۔ تو جو ایک گدڑی کا لال نور خان ہے تو یہ ایک خاکہ ہے جو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ تو اس میں چند نئے الفاظ ہیں، تو پہلے وہ ہم لکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو دیکھیے۔ قلم بند کرنا لکھنا، دولت مند سرمایہ دار، رسالہ ایک فوجی دستہ، شرفا جمع شریف کی یعنی شریف لوگوں کی جمع شرفا، سپاہ گری سپاہی کا کام، گورے انگریز لوگ، چھریرا دبلا پتلا ہلکا جسم، کھناس شریر بہکانے والا، آن بان شان و شوکت، شاہ سوار گھڑ سوار، جمعیت جماعت مجمع، عبس فضول، محرر لکھنے والا، بات کے کھری صاحب گو، کورٹ مارشل فوجی سزا۔ عزیز طالب علموں، اگر آپ پیج نمبر 74 نکالیں گے تو وہاں پر گدڑی کا لال نور خان جو عبدالحق کا خاکہ ہے تو یہ پڑھیں گے ہم۔ لوگ بادشاہوں اور امیروں کے قصیدے اور مرثیے لکھتے ہیں، نامور اور مشہور لوگوں کے حالات قلم بند کرتے ہیں۔ تو مولوی عبدالحق اس میں فرماتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے لوگوں یعنی بادشاہوں، امیروں اور نوابوں کے قصیدے اور مرثیے لکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ نامور اور مشہور لوگوں کے حالات قلم بند کرتے ہیں۔ جو لوگ بہت ہی نامور ہوں اور مشہور ہوں ان کے حالات زندگی قلم بند کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک غریب سپاہی کا حال لکھتا ہوں۔ تو مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ میں ایک غریب سپاہی یعنی کہ نور خان کا حال لکھتا ہوں۔ گدڑی کا لال جس کا مطلب ہے کہ چھتیڑی یعنی کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک موتی، اس کو گدڑی کا لال یعنی نور خان کا حال لکھتا ہوں، اس خیال سے کہ شاید کوئی پڑھے اور سمجھے کہ دولت مندوں، امیروں، بڑے لوگوں کے ہی حالات لکھنے اور پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، یعنی کہ دولت مند امیروں اور بڑے لوگوں کے حالات لکھنے پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ غریبوں میں بھی بہت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق آموز ہو سکتی ہے۔ کہ جو غریب لوگ ہیں تو ان کے حالات زندگی بھی ایسے ہوں جو ہمارے لیے سبق آموز ہو سکتے ہیں۔ انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے، یعنی کہ انسان کا بہترین مطالعہ یعنی کہ سمجھنا انسان ہی سمجھتا، اور انسان ہونے میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، یعنی کہ انسان جس کے آداب اخلاق اچھے ہوں تو وہ انسان ہی ہوتا ہے، اس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پھول میں اگر آن ہے کانٹے میں ایک شان ہے۔ تو پھول میں اگر آن ہے کانٹے میں بھی شان ہے، یعنی کہ اگر پھولوں میں خوشبو ہے لیکن کانٹے میں بھی ایک طرح کی شان ہے، یعنی کہ یہاں امیر لوگوں میں اگر ایک آن بان ہے تو غریبوں میں بھی یہاں کانٹے کو قریب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نور خان مرحوم کنجنٹ کے اول رسالے کے سپاہی بھرتی ہوئے۔ تو جو نور خان مرحوم ہے تو وہ جو کنجنٹ کے اول رسالے یعنی کہ پہلے فوجی دستے میں سپاہی بھرتی ہوئی
انگریز افواج میں حیدرآباد کی کنٹینجنٹ خاص حیثیت رکھتی تھی. جو انگریزوں کی فوج تھی تو حیدرآباد کی کنٹینجنٹ خاص حیثیت اور امتیاز رکھتی تھی. ہر شخص اس میں بھرتی نہیں ہوتا. جو یہ کنٹینجنٹ تھی فوج کی تو اس میں ہر شخص بھرتی نہیں ہوتا ہے. بہت دیکھ بھال ہوتی تھی. بعض اوقات نصف نامے تک دیکھے جا سکتے تھے. تب کہیں جا کر ملازمت ملتی تھی. تو اس میں جو یہ کنٹینجنٹ تھا حیدرآباد کا تو اس میں جو فوجی بھرتی کیے جاتے تھے تو ان کو بڑی دیکھ بھال ہوتی تھی. ان سے بڑی دیکھ کر کے ان کو بھرتی کیا جاتا تھا. تو کبھی کبھار ان کے نسل نامے یعنی کہ ان کے داد و اجداد کے نسل نامے بھی دیکھے جاتے ہیں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. کوشش یہ ہوتی تھی کہ صرف شرفا اس میں بھرتی کیے جائیں. تو اس میں ایک کوشش ہوتی تھی کہ شریف لوگ اس میں بھرتی کیے جائیں. یہی وجہ ہے کنٹینجنٹ والے عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے. لیکن بعد میں یہ قید اڑ گئی اور اسی وجہ سے اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. لیکن بعد میں کچھ وقت گزرنے کے ساتھ یہ قید اٹھ گئی. اس میں سبھی بھرتی ہونے لگے. اس میں انگریزوں کی دوسری فوجوں میں کوئی فرق نہیں رہا. پہلے زمانے میں سپاہ گری بہت معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا. تو پہلے زمانے میں یعنی کہ سپاہی فوجوں کو بہت اس پیشے کو عزت دار پیشہ مانا جاتا تھا. اب اس میں دوسرے پیشوں میں کوئی فرق نہیں رہا. بات یہ ہے کہ اشراف کا سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. ان میں ایک آن مان اور خودداری ہوتی ہے جو بہادری اور انسان کا اصل جوہر ہے. یعنی شریف لوگوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان میں ایک آن مان یعنی شان شوکت ہوتی ہے اور خودداری ہوتی ہے جو بہادری کے لیے اصلی جوہر ہے. ہر کوئی اس کی قدر نہیں کر سکتا. اس لیے شریف روتا اور ذلیل ہنستا ہے. یہ جیتا جتنا پھیلتا ہے وہ اتنا ہی سکڑتا ہے. کرنل نواب افسر ملک بہادر بھی نور خان مرحوم کے رسالے کے ہیں. یعنی کہ کرنل نواب افسر ملک بہادر بھی نور خان کے رسالے میں ہی کام کرتے تھے. تو پیج نمبر 75. کنٹینجنٹ کے بہت لوگ اکثر تو کرنل صاحب موصوف کے توسط سے نواب، کرنیل، میجر، کپتان اور بڑے بڑے عہدیدار ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کوئی نور خان بھی ہے. تو اس کنٹینجنٹ میں بہت لوگ کام کرتے تھے جن میں کرنل، میجر، کپتان اور بڑے بڑے عہدیدار ہیں. لیکن دیکھنا نور خان بھی ہے. اول رسالے کے بعض لوگوں سے معلوم ہوا کہ صاحب مرحوم فوج میں بھی بڑی آن بان سے رہے. تو جو اس رسالے میں مرحوم نور خان کے ساتھ کام کرتے تھے ان سے معلوم ہوا کہ مرحوم بڑی شان شوکت اور فرض شناسی اور سچائی سے اس کنٹینجنٹ میں رہے. یہ ڈرل انسٹرکٹر تھے. یعنی کہ یہ لوگوں کو کسرت کراتے تھے فوجیوں کو. یعنی گوروں کے جو نئے بھرتی ہو کر آتے تھے ڈرل سکھاتے تھے ان کو. گورے یعنی کہ انگریز لوگوں کو ڈرل سکھاتے تھے. اس لیے اکثر گورے افسر سے واقف تھے. تو اس وجہ سے ان کو انگریز جو افسر تھے ان سے یہ واقف تھے. وہ بڑے شاہ سوار تھے یعنی کہ گھڑ سوار تھے اور گھوڑے خوب پہچانتے تھے. بڑے بڑے سرکش گھوڑے جو پٹے پر ہاتھ نہ دھرنے دیتے ان سے درست کیے. تو نور خان بڑے گھڑ سوار تھے. وہ بڑے بڑے سرکش گھوڑوں کو جو باغی تھے جو اپنے اوپر ہاتھ بھی نہیں رکھنے تھے ان کو سدھارتے تھے. گھوڑے کو سدھارنے اور پھیرنے میں انہیں کمال تھا. یعنی کہ نور خان کو اس میں بڑا کمال تھا گھوڑے ٹھیک کرنے میں یعنی کہ ان کو سدھارنے میں. چونکہ بدن کے شریرے اور ہلکے پھلکے تھے گھڑ دوڑ میں گھوڑ دوڑاتے تھے اور اکثر شرطیں جیتے تھے. چونکہ نور خان کا بدن ہلکا تھا یعنی کہ وہ دبلے پتلے تھے اس لیے گھڑ دوڑ میں گھوڑے دوڑاتے اکثر شرطیں جیتے تھے. ان کے افسر ان کی مسد یعنی کہ پھرتی اور خوش تدبیری اور سلیقے سے بہت خوش تھے. لیکن کھرے پن سے بعض اوقات ان سے ناراض تھے. یعنی کھرے پن صاحب کو یعنی وہ صاحب کو انسان تھے اس لیے وہ ان سے بڑے ناراض تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کے کمانڈنگ افسر نے ان سے کسی بات پر خفا ہو کر جیسا کہ انگریز
انگریزوں کا عام قاعدہ ہے کہ انہیں ڈیم کہہ دیا جاتا ہے. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کے کمانڈنگ افسر، جو ان کے کمانڈنگ افسر تھے، تو ان سے کسی بات پر خفا ہو گئے، یعنی وہ نور خان سے کسی بات پر خفا ہو گئے اور انہیں ڈیم کہہ دیا. یہ تو گالی تھی. خان صاحب نے انگریزی میں ڈیم کہہ دیا، یہ تو گالی تھی. خان صاحب نے کسی کی ترشی نظر کے بھی روا دار نہ تھے، یعنی کہ ان کو یہ بایا نہیں. انہوں نے فوراً رپورٹ کر دی اور لوگوں نے چاہا کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، یعنی کہ معاملہ سلجھایا جائے، آگے نہ بڑھے. مگر خان صاحب نے ایک نہ سنی، معاملے کے طول کھینچا اور جنرل صاحب کو لکھا. کمانڈنگ افسر کا کورٹ مارشل، یعنی کہ ان کو فوجی سزا ہوئی اور اس سے کہا گیا کہ خان صاحب سے معافی مانگیں، یعنی انگریز افسر سے کہا گیا کہ خان صاحب سے آپ معافی مانگیں. ہر چند کی اس سے بچنا چاہا مگر پیشی نہ گئی. اس کا کمانڈنگ افسر نے اس سے بچنا چاہا کہ وہ اس سے معافی نہیں مانگتے اور مجبوراً اس سے معافی مانگنی پڑی اور اس پر خان صاحب سے معافی مانگنی ہی پڑی. اچھی خودداری اور نازک مزاجی پر ترقی کی توقع رکھنا عبث ہے. یعنی کہ اس طرح سے خان صاحب کو اس خودداری پر کہ نازک مزاج ترقی کی توقع رکھنا عبث ہے، یعنی کہ فضول ہے، یعنی کہ وہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک چمچہ گری کی جائے افسروں کی تب تک ترقی کا موقع نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ دفعہ دار سے آگے نہ بڑھے، یعنی کہ دفعہ دار سے آگے وہ نہیں. ایک دفعہ دار ایک فوجی عہدہ ہوتا ہے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ رحمہ کل اس کے آگے پڑھیں گے.